السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام دوستوں، وطنوں، مسلمانوں، بھائیوں، بہنوں، رشتہ داروں، یہ کیسٹ کا میسج کا تیسرا حصہ شروع ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی اللہ، کلیم اللہ، برگزیدہ بندے، شہنشاہ روئے زمین کے شہنشاہ اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ، برگزیدہ کلیم اللہ بندے، رب العالمین حاکم الحاکمین کے برگزیدہ بزرگ، علم و حرفت کے مالک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا رہا تھا، جس کے اندر ایک فقیر درویش کی کہانی جو حکایات قصص الانبیاء میں موجود ہے کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دوبارہ ملاقات کے لیے کوہ طور پر جا رہے تھے، تو یہاں سے واقعہ سلسلہ رہ گیا تھا جو اس میسج میں پورا کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. تو وہ فقیر نے آواز دی تھی، یا موسیٰ نبی اللہ، آپ کس حالت میں جا رہے ہیں؟ کس بات کی مایوسی آپ کو، کس سوال نے آپ کو پریشان کیا جو آپ اللہ تعالیٰ کے حضور ایسی ندامت سے جا رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جوش سے پوچھا تھا کہ میں برگزیدہ بندہ ہوں، اللہ کا اس روئے زمین پر شہنشاہ ہوں، تمام شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں، نبیوں کا نبی اور اللہ کا واحد بندہ ہوں جو علم و حکمت کا مالک اور اللہ کی کتاب، آسمانی کتاب کا مالک اور اللہ سے کلام کرنے والا بندہ ہوں. تو آج مایوس ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کیا کہ میرے حضور گوشت کا لوتھڑا لے کر آؤ تاکہ میں تم سے خوش ہو جاؤں اور تمہیں اس بات کا جواب دوں کہ میں نے اس فقیر کو اتنی طاقت کیوں دی. تو وہ فقیر آپ سے ہم کلام تھا. یہ سوال جواب کا سلسلہ جاری تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ اے اللہ کے فقیر، برگزیدہ بندے، تو اللہ کا مومن اور برگزیدہ فقیر بندہ ہے. یقیناً مجھے پہلے یقین نہیں تھا لوگوں کی باتوں سے، اور میں تجھے جانتا بھی، بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا. تو بڑی عمر کا برگزیدہ فقیر بندہ ہے، منگتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن آج پتہ لگا کہ تو سلجھا ہوا اور دین دنیا اور اللہ رسول کو جاننے والا، اللہ رسول پر ایمان لانے والا بندہ ہے. میں بڑا خوش ہوا، میرے غم دکھ آدھے دور ہو گئے، اور جو ندامت سے آنسو آ رہے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مایوس ہو گیا. تو نے میرا ادب احترام کر کے مجھے اور جگا دیا اور مجھے خوش کر دیا. میں خوش ہو گیا. تو نے میری حال پرسی کی، میں خوش ہو گیا. بڑے عزت احترام و اخلاق سے حال پرسی کی، میں خوش ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ فرماتے ہیں میں نے تجھے اب اپنا واقعہ بھی بتا دیا. تو اب تو نے سوال کیا، میں نے تجھے بتا دیا. اب تو کھڑا ہو کر کیا مجھے بتانا چاہتا ہے؟ تو وہ اتنا دیو کامت، ہٹا کٹا جوان بابا تھا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے جوان تھے نا جی، ہزاروں لاکھوں جوانوں میں کھڑے ہوں تو قصص الانبیاء اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام علیحدہ نظر آ جاتے تھے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں. ہزاروں لاکھوں میں آپ کے بال بچے، آپ کے گھر میں گھر والے، مائیں بہنیں، آپ کے سپاہی آپ کو پہچان لیتے وہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں. اتنا لمبا قد، ہٹے کٹے جوان تھے. اسی طرح یہ فقیر بھی بڑا ہٹا کھٹا جوان اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی قد کاٹ کا مالک تھا. پہلے زمانے میں قد کاٹ کی کوئی ایسی ویلیو نہیں ہوتی تھی. بڑے بڑے جوان تھے جو پہاڑوں پہ رہتے تھے. اور آج کل کے زمانے میں 6 فٹ 7 فٹ بہت بڑا قد ہوتا ہے. اس وقت 16 فٹ کے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کا بہت بڑا قد تھا. ہماری جد امجد ماں بنی آدم کی ماں کا بہت بڑا قد تھا. آپ کی آل اولاد کا بڑا قد تھا. پہلے زمانے میں لوگوں میں جب ابتدائے روئے زمین پر بنی آدم کی اولاد آباد ہوئی آہستہ آہستہ، تو بڑے بڑے قد تھے، 16 فٹ کے، 20 فٹ کے، 25 فٹ کے، 50 فٹ کے، جو پہاڑوں پر ایسے دوڑ کر چڑھ جاتے تھے جیسے بچہ پوڑیاں سیڑھیاں گھر کی یا کھیلنے والی وہ چھوٹی سی پہاڑی پر چڑھ جاتا. اور بڑے بڑے جانور، گائے بھینسیں، ہاتھی کو ذبح کر کے کھا جاتے تھے. تب بھی ان کا ناشتہ پیٹ نہیں بھرتا تھا، اتنے دیو کامت جسم ہوتے تھے. تو وہ فقیر پتہ نہیں کیا کھاتا پیتا تھا، لیکن ظاہری طور پر مانگتا تھا. لوگوں سے کبھی اس نے سوال نہیں کیا، بس ایک مانگنے کے حساب سے بیٹھا رہتا تھا. کوئی مانگتے لوگ اس کے جھولی میں روزی رزق کو دانہ کو سکہ کو ڈالر کوئی
درم کوئی ریال ڈال جائیں تو وہ اس کو استعمال کر لیتا تھا، خوش ہوتا تھا، لوگوں کو دعا دے دیتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو واقعہ سنایا تو اس نے اپنے درخت میں سے ایک بہت بڑی تلوار نکالی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہا اے نبی اللہ، اے برگزیدہ بندے، حکم تو کر، اللہ نے تیرے پر کیا سوال کیا، کون سا سوال کیا جس سے تو ندامت اور آنکھوں میں آنسو لے کر مایوسی سے خدا کے دربار مقدس جو کوہ طور کے اوپر ہے وہاں اس کے پاس جا رہا ہے؟ میں دیکھ نہیں سکتا، میرے آنکھوں میں بھی آنسو آنے والے تھے، لیکن تو نے اچھا ہوا بتا دیا کہ میرے ساتھ موسیٰ ہم کلام کی ہو رہے، میں موسیٰ پر ایمان رکھتا ہوں، اس رب العالمین پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اندر خوشی اور مسرت سے جذبات اور جسم کے ہوش حواس قائم ہو گئے اور خاموش ہو گئے، اور کہنے لگے گوشت کا لوتھڑا مانگا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا ہاتھی کا لے کے آؤ، گھوڑے کا لے کے آؤ، گائے کا لے کر آؤ، کس کا لے کے آؤ، سور کا لے کر آؤ، فلاں کا لے کر آؤ، گوشت کا لوتھڑا مانگا ہے۔ آج ناگا تھا، جانور ذبح نہیں ہوئے، میں کسی جانور کا گوشت حاصل نہ کر سکا۔ میں نے سمجھا جب بازار میں نہیں ہے، قصابوں نے نہیں کیا تو مانگنے پر بھی نہیں دیتے۔ تو انہوں نے کہا جی کل لے لینا، پرسوں لے لینا۔ اسی مایوسی رحمت میں کہ اللہ کوئی چھوٹا سا سوال کا جواب نہیں دے سکا، تو میں رو رہا تھا، اللہ سے ڈرتا تھا، اللہ سے میرا خوف تھا، مجھے خوف تھا۔ تو فقیر نے کہا بس گوشت کا لوتھڑا چاہیے۔ تو فقیر نے اپنے جسم کے بال، داڑھی کے بال، آگے چوہوں کے بال جو نیچے ہوتے ہیں بڑے بڑے، اس کو اٹھایا تو اس کا پٹ جو ہے ہاتھی کی طرح موٹا تھا۔ یہ پٹ جو ہوتا ہے نا جسم کے، جیسے پہلوانوں کے یہ زور اور باڈی بلڈر کے جسم، چیسٹ مسل ہوتے ہیں، ٹانگوں کے، بازوؤں کے، چھاتی کے بال کے 100 فٹ ہوتے ہیں، 100 انچ ہوتے ہیں، ایسے وہ جناب علی پلا ہوا تھا وہ فقیر جو ہے، لیکن ہے ظاہری طور پر عمل و کردار میں دنیا کی نگاہ میں ننگا فقیر ہی کہلاتا تھا، منگتا ہی تھا، لیکن کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا۔ یہ بات اس کی مشہور تھی۔ یہ موسیٰ نے تصدیق کی، موسیٰ علیہ السلام نے، کہ میں تجھے بچپن سے جانتا ہوں کہ تو بہت بوڑھا، ضعیف ترین، بڑی عمر کا بزرگ ہے، کبھی تیری میں نے شکایت نہیں سنی، لیکن تو منگتا ہے یہ معلوم ہے، یہی سمجھتا تھا جانور ہے، جانگلی ہے، ان پڑھ ہے، گوار ہے، اللہ رسول کا پتہ نہیں ہے، بس روزی روزی کھاتا ہے، دن رات گزارتا ہے، لیکن آج پتہ لگا تو اللہ کا بندہ ہے، مجھے بھی مانتا ہے، میری نبوت پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ تو یقیناً نبی کی نبوت پر ایمان رکھو یا اس کو اقرار سے سمجھاؤ، بتاؤ کہ میں تیرا بندہ ہوں، غلام ہوں، تو اللہ، اس کے رسول اور ایسے غلاموں سے، خادمین سے خوش ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ نے کہا مجھے نہیں پتا کون سا مانگا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے، دیکھا کہ یہ تلوار لے کے شاید کہیں جا رہا ہے، کوئی جانور کو ذبح کرنے، کسی ہاتھی، گھوڑے، گائے، بھینس کو ذبح کرنے کوئی رکھی ہوگی جو اس نے سوال کیا ہے تاکہ میں موسیٰ کی بات کو پورا کر دوں۔ یہ سوچتے سوچتے موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے، ایک جھٹکا نہیں لگا۔ اس نے اپنے ران کا جو گوشت یہ لٹکتا ہے نا جی، جیسے کافی وزنی ہوتا ہے ران کا گوشت، جیسے گائیں ذبح کریں، بھینس ذبح کریں، اونٹ ذبح کریں، اس کی سب سے زیادہ گوشت ران میں ہوتا ہے۔ تو اس نے وہ تلوار ماری، جھٹکے سے اپنے ران کا گوشت کا بہت بڑا لوتھڑا یوں کاٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے پیش کر دیا کہ یہ لیں حضور آقا، اے کلیم اللہ، شہنشاہ ارض و سما، اللہ کے خلیفہ، اللہ کے نبی، برگزیدہ بندے، یہ اللہ کی دربار راہ میں دے دیں اللہ کو، اب ناراض نہ ہونا مجھ سے، اب رونا نہ۔ موسیٰ علیہ السلام ہکا بکا رہ گئے، چونک گئے، کانپ گئے، زندگی میں کبھی نہیں کانپے تھے، اور معلوم تھا کہ مغرب ہونے والی اور مجھے پہاڑ کے اوپر پہنچنا، اندھیرا ہو جائے گا، پہاڑ پر چڑھنا مشکل ہو جائے گی۔ فقیر کی بات دیکھ کر بس آنکھوں میں سنبھالی، جسم میں سنبھالی، اور آنکھوں سے آنکھوں خشک ہو گئے۔ اور وہ بھی جلالی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور فقیر بھی جلالی تھا، لیکن اس کی جلال کی عبادت با کمال کیسی ہے، اور موسیٰ کے جلال کی کمال کی بات کیا بات، تو کجا من کجا، یہ وہ والی بات آ گئی۔ تیرا مقام لوہ عرش بری، میں زمین پر خادم آقا تیرا، میں تیرا غلام ادنا سا فقیر، سائل تیرا ہیں۔ تو وہ والی بات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے لوتھڑا پکڑا اور پہاڑ پر چڑھ گئے، اور جب آپ پہاڑ پر چڑھ کر بیٹھ گئے عبادت میں، تو آسمانوں سے، غیب سے، پہاڑی کے اوپر ایک جھاڑی ہوتی ہے، بڑی مقدس جھاڑی کہتے ہیں، شاید آج بھی وہ جھاڑی موجود ہے۔ اس جھاڑی کے قریب اللہ کا نور آسمان سے جب گرتا ہے، وہاں آگ لگ جاتی ہے،
تو وہ آگ کے اندر سے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتے ہیں. یہ آسمان سے مشہور ترین واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی کیسے کلام کرتے. کئیوں نے سوال کیا تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے خود کتابوں میں تحریر کیا، بتایا. بائبل میں، تورات، زبور، انجیل میں، قرآن پاک میں یہ تحریر لکھی ہوئی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یا موسیٰ خالی نہیں کہہ رہی، یہ مقدس آسمان کی کتابوں میں سے یہ بات آئی کہ موسیٰ سے وہ کس طرح کلام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ رب العالمین، حکم الحاکمین، رب ذوالجلال الاکرام، تمام دنیا کائنات کے شہنشاہوں، بادشاہوں، لارڈوں کے، نبیوں کے بادشاہ، حکم، مالک اس طرح بات کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے. اور موسیٰ علیہ السلام دنیا جہاں کے تمام انسانوں سے جلیل القدر، جوان، طاقتور اور جلیل القدر اللہ کے برگزیدہ بندے نبی ہیں. یہ اللہ نے اپنے کلام پاک میں کئی بار سمجھایا، بتایا، سمجھایا، تعریفیں کی. تو جب وہ لوتھڑا آگے پیش کر دیا اور عبادت کی، جھک گئے، سجدہ کیا، تسبیح کی کافی دیر، تو اللہ تعالیٰ کی غیب سے آواز آئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، کیا چاہتا ہے تو؟ موسیٰ نے کہا وہی سوال میرا جو آج سے 10 دن پہلے تھا، وہ آج ہی میں سوال کر رہا ہوں. اللہ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ رب العالمین کی غیب سے ندا آتی ہے، یا موسیٰ. یہ واقعہ میں نے دنیا کی مشہور ترین عربی، فارسی، اردو کی قصص الانبیاء کے اندر پڑھا ہے، جو عربوں کی مشہور ترین بڑی بڑی جامعات، یونیورسٹیز، پرانی قدیمی درسگاہوں میں قصص الانبیاء کی، انبیاء کی قصے کہانیوں کی کتاب ہے. یہ میرا ذاتی مشاہدہ، مطالعہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین، وما توفیقنا الا باللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ اب بھی تو اسی سوال کو پوچھ رہا ہے. میں نے تجھے جب تو 10 دن بات کرنے کے بعد جا رہا تھا اس وقت ہی سمجھا دیا تھا، لیکن تیری سمجھ میں نہیں آیا. آج پھر 10 دن کے بعد یعنی کہ حاضر ہوا ہے اور تجھ سے گوشت کا لوتھڑا مانگا تو تو گوشت لے کر آ گیا ہے. یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تجھے ملا نہیں وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہے، لطیف الودود، صاحب حسن جمال، کلام کے مالک، آسمان سے اپنی کتاب اور نزول جبرائیل کے ذریعے نزول کرنے والے. تو اللہ سے ہم کلام ہونے والے کلیم اللہ، اور وہ تکلیم اللہ اور مکلم اللہ، متکلم اللہ، وہ کامل اللہ کے کلیم اللہ، ولی، نبی، رسول، خلیفۃ اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ اب بھی تو آج رات ساری بات کر کے مجھے گوشت کا لوتھڑا پیش کر رہا ہے، اور اب بھی یہی سوال کر رہا ہے جو 10 دن پہلے کیا تھا. اب بھی تجھے نہیں سمجھ آیا. موسیٰ کہنے لگ گیا مجھے اگر یہ سمجھ نہ ہوتی تو میں آپ سے پوچھتا ہی نہ، مجھے نہیں سمجھ آئی. تو اللہ تعالیٰ نے بلا جھجک یہ فرمایا کہ اے موسیٰ تجھے دنیا میں کہیں، یعنی یہ نہیں کہا تجھے کچھ نہیں ملا، کسی نے تیری بات نہیں سنی. اللہ تعالیٰ قابل حسن جمال، اخلاق، علم کے مالک، جو روئے زمین پر نبیوں کی تعلیم دینے والی ذات اور روح الامین کے ذریعے تعلیم دینے والے رب کے کلام سے زیادہ مقدس کلام دنیا جہاں میں کسی کا نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں، لوحوں، تختیوں کو، قرآن کو، ام الکتاب کو، پچھلے 1,24,000 پیغمبران کی کتابوں کو مقدس کلام اللہ، مقدس کتاب اللہ، کتاب اللہ کہا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ گوشت کا لوتھڑا دیکھ کر بھی تجھے نہیں سمجھ آیا کہ وہ فقیر کیا ہے، میں نے اس کی بات کیوں مانی. موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے فقیر کا نام لیا تو چونک گئے، کانپ گئے، جیسے فقیر کے سامنے چونکے تھے، اور کہنے لگ گئے اے اللہ رب العالمین. پھر سجدہ لائے، تسبیح کی، روئے کہ مجھے ابھی نہیں سمجھ آیا، میرا اصرار سوال کا مقصد یہ مجھے نہیں سمجھ آیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھ تو ساری دنیا میں ڈھونڈتا رہا گوشت، تجھے نہیں ملا گوشت کا لوتھڑا. جب تو واپس مایوسی سے میرے پاس آ رہا تھا تو تجھے یقین تھا کہ اب میں اللہ کے آگے جھوٹا ہو جاؤں گا اور ایک گوشت کا لوتھڑا نہ لا سکا. تجھے فل اس بات کی دل میں یعنی کہ خیال آ گیا. لیکن وہ فقیر باہر بیٹھا تھا جس نے تیری حالت کو پہچان کر تجھ سے سوال کیا کہ موسیٰ ایسا تجھے میں نے کبھی نہیں پایا. تو میں نے، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تجھے سوال ہی کیا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا آج ہی لے کر آ، کس کا لے کر آ، گائے کا لے کر آ، کس کا لے کر آ، فلاں کا لا. تو ایسی پریشان ہو گیا تھا، گھبرا گیا تھا.
نہ ملتا تو کوئی بات نہیں، میں نے تجھ سے کون سا کوئی تیرے پر کوئی رکن اسلام شریعت دین یا کتاب اتار کر فرض کر دیا تھا، سوال ہی کیا تھا۔ جوش اور جلالت تو تیرے اندر ہے، تو نے کہا آج ہی لے کر جاؤں گا، آج نہیں لا سکا، نہیں ملا تجھے، دیکھ لیا میرا بندہ تھا، مقرب بندہ تھا، اس نے وہ تیرے سے زیادہ جلیل نکلا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ تیرے سے زیادہ جلالی نکلا، جلال و کمال کا مالک اور تسبیح کرنے والا، حمد کرنے والا، کہ اس نے تجھے دیکھتے دیکھتے تجھے، یعنی کہ تیرے دل میں دھچکا لگا، خوف آیا، کانپ گیا، لیکن تیرے اس چیز کو آنے سے پہلے ہی اس نے اپنے جسم کا ایک حصہ اتار کر، ران کی اتار کر تیرے آگے رکھ دیا۔ شاید کہ اگر تجھے پتہ ہوتا تو تو اس کو یہ کام نہ کرنے دیتا۔ تیرے من میں یہ بھینس، اونٹ، کوئی چیز اس کے پاس جانور موجود ہوگا، یہ درویش فقیر دیہاتوں میں، گاؤں میں، پہاڑوں پر جو رہتے ہیں وہ جانور بھی پالتے ہیں، دودھ پانی پیتے ہیں، کھاتے ہیں، مویشی بیچتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تیرے من میں یہ خیال آیا تھا، موسیٰ علیہ السلام خوف سے کانپنے لگ گئے، سجدے سے سر نہیں اٹھایا، کلام سنی جا رہے تھے اللہ تعالیٰ رب العالمین کا۔ کہا دیکھ تو بھی تو ایک میرا بنی انسان، بنی نو آدم کا انسان ہے، وہ بھی انسان ہے نا، وہ فقیر، اس نے تیری محبت کو، خدا کی تابعداری کو، نبوت کو مانتے ہوئے تیری گریہ غضب بردی اللہ کے حضور دیا، تجھ سے پوچھا نہیں، نہ اجازت مانگی، نہ کچھ کیا، اور تو اس ندامت سے کانپ گیا، او ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی گوشت کا لوتھڑا نہیں مانگا، یعنی تیرے دل میں یہ خوف آیا، اور تو اس خوف سے دوبارہ میرے کوہ طور پر حاضر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام روئے اٹھے، ہاتھ جوڑی کہ اللہ آپ تو دلوں کے بھید، دنیا جہاں کائنات کے ہر چرند پرند دنیا کے دلوں کے بھید کے مالک ہیں، میں کیا، میری اوقات کیا، یہ سب تیرا کرم ہے یا رب العالمین، یا رب ذوالجلال والاکرام، رب ذوالعرش العظیم۔ اتنا بڑا جرت تیری، موسیٰ کو کہا کہ تو اس کو روک سکتا تھا، میں جانتا ہوں تیرے دل میں اتنا کفر یا سختی یا جلال نہیں ہے، تیری طبیعت، تیرا مزاج رحمانہ ہے، لطفانہ ہے، محبت والا کردار ہے، اس لیے تو نبی بنا میرا، تو تابعدار ہے، لیکن جلالت ہے، تیرے ہوش حواس قائم نہیں رہتے۔ جب تو ٹھان لیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے راستے پر کام کروں، سچی نیت سے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس کے آگے کوئی ٹکتا نہیں ہے۔ تو وہ تیرے سے زیادہ جلالی تھا۔ اب تو خود سوچ، اب بھی جواب ملا کہ نہیں ملا، یہ میں خود منہ سے بتاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب بہتر ہے، ساری بات آپ ہی سمجھا رہے ہیں، اے رب العالمین، خالق کے مالک، دنیا جہاں کے کتابوں کے علم کے مالک، میری کتاب جو مجھ پر نازل پھر اس کو بھی آپ نے سمجھایا، تو اس کلام کو بھی آپ ہی سمجھا دیں۔ فرمایا دیکھ موسیٰ، جب اس شخص نے اتنی محبت سے، اس نے تیری اور میری قدر کرتے ہوئے، اللہ رسول کی قدر کرتے ہوئے، تیری زبان کے جملے کو صرف منہ سے نکلے ہوئے مان لیا دل سے، اور نہ جانور کو تلاش کیا، نہ لوگوں کے پاس گیا، نہ بھاگا، نہ دوڑا، اپنے جسم کے لفظے کو بغیر تکلیف کے کاٹ کے تیرے آگے پیش کر دیا۔ دیکھ اس کی محبت، ایمان اور تقوی اور خدا خوفی، اور تیری اور خدا کی رضا جوئی، محبت حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیا۔ آج تو اس سفر پر کامیاب ہو گیا، صرف اس کی اتنے سے لوتھڑا دینے سے تیرا من خوش ہو گیا، تیرا مزاج خوش ہو گیا، تو عبادت کر کے خدا کے حضور یہ پیش کر کے خوش ہو گیا۔ یہ صحیح ہے سب باتیں؟ موسیٰ نے کہا بیجا حق ہے یا اللہ، تو آپ حق ذات ہیں، حق مالک اور ملک ہے۔ فرمایا اب بتا، میں نے رجسٹر میں نہیں لکھا تھا، فرشتوں نے نہیں لکھا تھا، آسمانوں کے جو اوپر رجسٹر ہے اس کے اندر نہیں لکھا تھا اس مائی کے لیے، اس بابے کے لیے یہ 12-14 بیٹے؟ تو اس بابے نے جب اسی ہاتھ سے کہا جا مائی بیٹے ہوں گے، تو میں اس کے ہاتھ کے اشارے کی بھی قدر کرتا ہوں، اس کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ کی بھی قدر کرتا ہوں۔ میں نے آسمانوں پر حکم کیا، فوراً فرشتوں کو فوراً رجسٹر میں بیٹے ہی بیٹے بھر دو، اس مائی اور اس بزرگ باپ کے لیے اور اس ماں کے لیے۔ یہ واقعہ موسیٰ تیرے بعد ہوا ہے، اس لیے میں نے تجھے کہا تھا تو بھی موسیٰ برحق ہے، سچا ہے،
تیرا آنا جانا عبادت بھی سچ ہے، میرا کہا ہوا کلام بھی سچ ہے، فرشتوں نے بھی سچ کہا، رجسٹر میں نہیں لکھا ہوا، بعد میں جب تو آیا تب بھی سچ تھا، وہ مائی بھی سچ تھی، جھوٹی نہیں تھی، اس کا خامند بھی سچ تھا، اور وہ فقیر جو سب سے زیادہ حق اور سچائی کے لیے، خدا کی عبادت کے لیے ہر وقت اس کی ذکر اذکار کے اندر پڑا رہتا ہے، تو اس فقیر کی میں بات کو کیسے ٹال دیتا ہوں؟ پہلے نہیں تھا، بعد میں ہوا، لیکن وہ مجھے کرنا پڑ گیا۔ میں نے کہا فرشتوں کو حکم کیا، اپنے خدائی کے تابع دار مقدس فرشتوں کو، جاؤ بیٹوں کی لائن لگا دو اس مائی کے باپ کے، وہ فقیر کی زبان مبارک کر دو۔ اللہ اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہے علم لدنی، یہ بھی علم لدنی کی ایک شاخ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے اس وادی سینا میں، پہاڑوں کے جنگل میں، درخت کے جنگل میں رہتا تھا فقیر، ننگا فقیر بابا، اور حضرت خضر علیہ السلام جو برگزیدہ ترین عالم فاضل، پڑھے لکھے، اللہ کی ہر چیز کو جانتے ہوئے، وہ پڑھے لکھے علم لدنی کے مالک تھے۔ یہ علم لدنی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے نا جی۔ وہ علم لدنی عالم فاضل، نبوت کے تاج کا، حکومت کا، شہنشاہیت کا، خدا کی طرف سے بخشی ہوئی حکومت کا ایک حصہ ہے۔ یہ علم لدنی فقیر کا یہ کتابی علم ہے، جیسے میں نے آپ کو عرض کی 1,24,000 پیغمبران خدا کی کتابیں جو دنیا میں پیغمبران خدا انبیاء علیہ السلام لے کر آئے ساتھ زندگی میں، رشد و ہدایت کے لیے، بنی نوع انسانیت کے لیے، دنیا کائنات کے لیے، اور اپنے عمل و کردار سے دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی حمد و ثنا بڑائی بیان کی۔ ان تمام کتابوں کا اور ام الکتاب کی کتابوں کا نچوڑ اس کو کہتے ہیں علم کتاب۔ سب کا مائی باپ جو ہوتا ہے وہ علم لدنی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے علم کتاب۔ تو علم کتاب کی بھی کچھ اقسام اور قسمیں ہیں، کچھ پڑھ کر ملتا ہے، عمل کر کے، بات کر کے، زندگی میں اپنا وقت اور اللہ کی اطاعت میں، نبیوں کی اطاعت میں گزر کر ملتا ہے۔ کئیوں کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے غیب سے، اس کو کہتے ہیں علم غیب اور علم کتاب۔ اب آپ سمجھیں، اس کو غور فکر کریں، آپ کی مرضی نہ کریں، آپ کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کرے، توفیق عطا فرمائے، تمام شیطانوں، مردودوں، منافقین، حاسدین، دشمنوں، وبا، امراض، قحط و بلائے مصیبات سے ہم سب کو نجات عطا فرما، ہماری قوم، ملک، ہمارے اہل و عیال کو، بال بچوں کو، آل اولاد کو، آنے والی آل اولاد کو، سب پر رحمت و کرم فضل عطا فرما، روزی رزق دے، توفیق عطا فرما۔ اب آ گیا بات خاص الخاص علم کتاب کی، وہ بات بتائی علم لدنی کی، یہ بات بتائی موسیٰ اور فقیر کی، علم لدنی غیب کے علم اور کتاب کے علم، چار مخصوص علموں کا علم اس فقیر کو، اس ننگے فقیر کو تھا۔ ایک علم لدنی صرف جو تمام علم غیب کے علوم کا مائی باپ ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک ام الکتاب ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بخشا۔ کچھ علوم غیب، سحر اور علم نجوم، یہ بھی پرانے وقتوں کے بنی نوع انسان کے بنائے ہوئے علم ہیں، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کتابوں میں نبیوں کو سمجھا دیے تھے۔ تو وہ علم غیب اور علم کتابی ان کو کہا جاتا ہے، علم کتب، کتاب، اللہ کی مقدس کتاب کا علم، یعنی جو علم بنی نوع انسان نے بنایا، علم نجوم، علم پامسٹری، علم وغیرہ وغیرہ، سحر، جادو، ٹونے، کئی قسم کا، یہ انسانی علم ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے علم سحر، علم نجوم اور پامسٹری وغیرہ وغیرہ کا علم اپنی مقدس کتابوں میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، بنی نوع آدم کو سکھایا، وہ علم کتابی، وہ علم غیب، علم لدنی اور تمام علوم کتاب، قرآن حدیث کا مائی باپ ہے۔ جیسے قرآن کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، وہ علم کتاب ان تمام علوم روئے زمین کے اوپر علوم کا مائی باپ ہے۔ اب یہ کہاں ہے، کیسے لکھا، یہ آپ کو میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں، آپ خود پہچان لیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، جو حضرت پوری روئے زمین کے اوپر، مشرق سے مغرب کے اوپر، جن کی حکومت، بادشاہت، شہنشاہیت قائم دائم رہی کئی سو سال، اور آپ کے والد باپ مقدس حضرت داؤد علیہ السلام کی
حکومت بھی اسی طرح پوری روئے زمین پر مشرق سے مغرب شمال سے جنوب یہ روئے زمین پر بادشاہت قائم رہی. آپ کے بیٹے برگزیدہ بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں نا وہ بڑا تو بڑا چھوٹا جو ماشاء اللہ سبحان اللہ وہ بڑے سے بھی زیادہ فنکار والے صاحب ہے کہ بڑے تو بڑے میاں تو چھوٹے تو سب سے بڑے میاں. ایک مسئلہ مشہور ہے ہندوستان کی پاکستان کی دنیا کی بڑے تو بڑے میاں چھوٹے تو سب کے سرکار میاں بڑے میاں وہ تو ان سے بھی بڑے میاں نکلے. تو یہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا رتبہ عالی ذیشان زمین و آسمانوں کے اوپر اس روئے زمین کے اوپر. ہر نبی کی وقار عظمت شان کبریائی عظمت عہدے درجات اپنی اپنی جگہ. ہم کسی نبی کسی نبوت کے نبی انبیاء رسولوں کے درجات میں ان کی کتابوں کی تعلیمات کے درجات میں عمل درآمد دخل نہیں دے سکتے. کوئی رتبوں اور درجات کی فہرست نہیں بنا سکتے کہ اس کو یہ ملا اس کا یہ رتبہ ہونا چاہیے یا اس کو یہ رتبہ نہیں ملا یا اس کو نہیں ہے یا اس کو ہے. یہ ہم لوگ نہیں کر سکتے. اس چیز کا ہمیں حرام قرار دیا گیا. یہ سوچیں بھی نہ اپنے خیال میں بھی نہ لائیں. اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین تمام روئے زمین کے اوپر زمین و آسمانوں کے اوپر جتنی شہنشاہیت ہے جتنی بادشاہت ہیں جتنے شہنشاہ موجودہ حکومتیں کر رہے ہیں یا آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں جو آ رہے ہیں یا آئیں گے ان سب کا مالک ان سب کا شہنشاہ رب العالمین حاکم الحاکمین. اسی لیے کیا تمام حاکموں کا حاکم الحاکمین وہ مالک ہے اپنی مرضی کا قادر قدرت ہے. ہر چیز اس کے اندر ہے. ہر چیز کا سمجھ بھی رکھتا ہے. جو چاہے وہ کر سکتا ہے اور اللہ مالک کل ہے. اور سبحان اللہ اللہ تعالی رحمت کرم فرما. ہمیشہ ہمیں یہی دعا مانگتے ہیں شیطان و مردود و ملعون و منافقین فتنہ گر جاہلین علماء پیر مرشدین حکمران امراء حکومت کے جو جاہلین لوگ ہیں ملک و قوم کے ہمارے اہل خانہ کے دشمن ہیں جاہلین دین اسلام کے دشمن ہیں تیری کتابوں کے دشمن ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے اہل خانہ کو ہم تب مومن مومنات مسلمانوں کو اولیاء کو ماں باپ کو گھر والوں کو تمام کو اس محب وطن کے مسلمانوں کو پناہ میں رکھ. سیدھی ہدایت یا رستہ عطا فرما. طاقت دولت عزت احترام روزی رزق میں اضافہ فرما. تمام وبا بیماریاں اور قحط وبا امراض سے ہم تمام مصیبات سے پناہ میں رکھ. مدد فرما ہماری ہر جگہ تیرے پر بھروسہ رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام اس روئے زمین کے جو سب سے بڑے شہنشاہ گزرے انبیاء کے اندر. ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی. آپ کی حکومت کی یہ تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور ام الکتابوں میں یہ کی ہے کہ آپ کو شہنشاہیت عطا فرمائی. ہواؤں کے اوپر حکومت آپ کے حکم اشارے سے ہوا چلتی تھی. یہ جو ہوا ہم محسوس کرتے ہیں چل رہی ہے نا جی روئے زمین کے اوپر یہ ہوا آپ کے حکم سے چلتی تھی. بارش آسمانوں پر زمین پر جب مرضی برسانا چاہے آپ کو علم دیا گیا وہ بارش برسا لیتے تھے. جب مرضی چاہے آپ زمین کے اوپر کئی لاکھوں میل اوپر نیچے زمین پر سیر کر سکتے تھے. آپ نے ایک اڑن کھٹولا ہوائی جہاز بنایا ہوا تھا اپنے وقتوں کا. ٹھیک ہے نا جی. اس کے ساتھ بڑے بڑے پائلٹ رکھے ہوئے تھے. وہ پائلٹ بڑے بڑے اس وقت کے پرندے ہوتے تھے وہ آپ نے پال رکھے تھے. اپنے تخت و تاج کو پرندوں کے ساتھ باندھ دیا تھا. جب آپ اشارہ کرتے تھے وہ پرندے ہے چٹکی میں زمین کے اوپر مشرق مغرب میں جہاز کی کیا اسپیڈ ہوگی جہاز سے کئی ہزاروں لاکھوں گنا تیز اسپیڈ کا آپ کا تخت و تاج ہوائی جہاز تھا جس کو لے کر آپ پرندے جس جگہ حکم کرتے تھے اس جگہ اتار دیتے تھے. جس جگہ سے اڑاتے تھے آپ صبح اگر نکلتے شام تک پوری زمین کے چکر لگا کر اپنے محلوں میں اپنی حکومت میں دربار میں دوبارہ آ جاتے تھے. پھر روئے زمین کے اوپر پہاڑوں کے سمندروں کے تمام علاقوں کے جنگلات کے جو رہنے والے بڑے بڑے دیو قامت جنات یہ مسلمانوں کا ہمارا پورے روئے زمین کے انسانوں کا عقیدہ ہے کہ جنات بھی ایک قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی اور ان کو رہنے کی آسائش دی اور ان کو علم دیا ان کو سمجھ بوجھ دی اور ان کو بھی نبیوں کا امتی بنایا. جنات کو بھی نبیوں کا امتی بنایا. تو ان میں وہ تمام جنات حضرت سلیمان علیہ السلام ابن داؤد شہنشاہ عالمین یعنی کہ روئے زمین کے شہنشاہ داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جنات
ان کے غلام اور ان کے مرید بنائے جو ان کے اشاروں پر عمل کرتے تھے۔ تو ایک بار آپ ساری روئے زمین کی سیر کرنے کے بعد اپنے دربار عالی المقدس کے اندر تشریف فرما تھے کہ آپ سب درباریوں کو حاضر پسند کرتے تھے کہ اس دربار میں، میرے دربار میں آپ کی فوج میں چرند پرند، ہاتھی گھوڑے جانور، آسمانوں کے زمینوں کے تمام جانور جنات حاضر ہوتے تھے آپ کے دربار میں حاضری لگانے کے لیے کہ ہم حاضر ہو گئے، کوئی کام ہو تو حکم کریں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دربار ایک دن لگایا تو سب حاضر ہو گئے، صرف ایک پرندہ ہد حاضر نہیں ہوا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جلال آ گیا، اتنے جلالی پیغمبر تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ بہت جنگ جوان اور جلالی تھے، اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ینگ لمبے قد کے اور جلالی طاقتور ترین جوان بہادر انسان تھے۔ یہ ہر نبی میں صفت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ذریعے ان کو علم و حکمت، دین دنیا، کرشمات معجزات کا مالک، جنات کا مالک اور اچھی صحت کا مالک بنایا ہوتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی میں ہزاروں لڑکیاں، کنواری لڑکیاں نکاح میں شادی کی اور ہزاروں بیٹے پیدا کیا، آل اولاد آپ کی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پہنچ گئی تھی۔ کس کی؟ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، شہنشاہ روئے زمین، ارض و مشرق و مغرب، ان کے باپ مقدس کی لاکھوں کی تعداد میں اولاد موجود تھی۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی باپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہزاروں کنواری خوبصورت لڑکیاں دنیا کے ہر خطے روئے زمین سے اپنے اڑن کھٹولے جہاز میں بیٹھ کر سیر کرنے کو نکلتے تھے، دو چار لڑکیاں ڈھونڈ کر خوش ہو کر ان کے مالکان کو، ماں باپ کو لاکھوں کروڑوں کے خزانے دے کر بچیوں سے نکاح کر کر کھٹولے میں بٹھا کر لے آتے تھے اور بیویاں بنا لیتے تھے۔ آپ کی ہزاروں لاکھوں باندیاں کنیزیں آپ کی غلام تھیں اور ان میں زیادہ تر نکاحی عورتیں تھیں۔ آپ کے کافی بیٹے پیدا ہوئے، جس طرح باپ کے ہزاروں لاکھوں بیٹے تھے اس طرح آپ کے بیٹے کے بھی لاکھوں بیٹے تھے اور لاکھوں بیویاں تھیں، یعنی کہ ہزار بیوی سے صحبت کرنا، ملنا، بستری کرنا، یہ ان کی ایک عادت بن گئی تھی، سال کے اندر کرتے تھے 2 سال میں، اور روزانہ رات کو کم سے کم بھی 100 بیویوں سے صحبت کرتے تھے۔ اتنی شیوانی، جسمانی، انسانی آپ کے اندر جنسی طاقت تھی حضرت داؤد علیہ السلام کے اندر اور آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اندر، جو روئے زمین کے اوپر بہت بڑے شہنشاہوں کے شہنشاہ تھے، تمام جنات، انس اور تمام لوگوں کے شہنشاہ تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جب دربار لگاتے تھے تو آپ کا دربار بہت مشہور ہوتا تھا، سارے مشرق مغرب پورے روئے زمین کے جنات، بھوت، چرند پرند، جانور، انسان حکم بجا لاتے تھے، سر جھکاتے تھے، ادب کرتے تھے۔ تو وہ ایک پرندہ نظر نہ آیا، ہدہد آپ جانتے ہوں گے مشہور ترین پرندہ ہے، خوبصورت ترین پرندہ ہے روئے زمین کے اوپر۔ تو جب وہ پرندہ حاضر نہیں ہوا تو تھوڑی دیر کے بعد لیٹ حاضر ہوا ہے، تو آپ نے اس کے اوپر غصہ کھایا، جلال کھایا کہ اگر یہ پرندہ نہ آئے گا تو میں اس پرندے کو، ہدہد کو ذبح کر دوں گا، یا جب تک کوئی اپنا عذر صحیح معقول غلطی مان کر عذر پیش نہیں کرے گا جو قابل قبول ہوگا تب میں اس کو بخشش کروں گا۔ اتنے جلالی پیغمبر بھی تھے آپ کہ ایک پرندے، معمولی سی پرندے پر غصہ کھا رہے ہیں، دو دربار کے اندر اتنی جلالی شہنشاہیت حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ تو وہ تھوڑی دیر بعد اڑتا ہوا دربار میں حاضر ہو گیا، اس وقت دربار شروع ہو چکا تھا۔ تو آپ نے فوراً ہی بلا جھجک اس کو آواز دی، وہ جھکا، سجدہ کیا اس پرندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے آگے۔ تمام جنات و انس مخلوق حضرت ابو داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے آگے، یہ پہلے زمانے کی انبیاء اور قرون زمانے میں لوگوں کا عقیدہ ہوتا تھا کہ سجدہ کر کے سلام و ادب احترام بجا لاتے تھے اور درود و سلام پیش کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ بعد میں یہ طریقے ختم ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو بالکل ہی ختم ہو گیا۔ تو وہ سب کلاس سب کی لگی، دربار لگ گیا تھا، تو اس نے فوراً ہی
حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا ہے حدود تو دیر سے کیوں دربار میں حاضر ہوا؟ آج میں تجھے ذبح کر دوں گا، تو نے عذر اپنی غلطی پیش نہ کی تو اس نے کہا ہاں حضور، ہم آپ کے غلامان خادم، آپ حاکم الحاکم شہنشاہ روئے زمین ہیں، آپ جو مرضی کر سکتے ہیں، آپ تمام مرضی آپ کی چلتی ہے، تمام تعریفیں آپ کی ہیں، جیسا آپ کی مرضی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر پوچھا میں تجھ سے عذر کہتا ہوں، عذر پیش کر، دیر سے کیوں آیا؟ تو حدود کہنے لگا ہاں جی آپ نے صحیح پوچھا ہے، میں رستے میں اڑتے اڑتے فلاں جگہ پہنچ گیا، ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں پر میں نے ایک ایسی ملکہ رانی دیکھی، بہت خوبصورت، چاند سورج سے زیادہ چمکدار اس کے جسم، خوبصورت حسین عورت ملکہ تھی جس کے قبضے میں روئے زمین کے جنات اور بھوت اور بڑے جنات ہیں، وہ جناتوں کی مملکت کی بادشاہ اور ملکہ ہے، یعنی اس کی اوپر حکومت کرتی ہے۔ تمام دیو ہیکل بڑے زمین کے بڑے بڑے جنات جو ہیں اس کے غلام ہیں، اس کے خادم ہیں، اور اس کے تخت کو لے کر وہ اس کے تخت کے آگے سجدہ ہر وقت کرتے رہتے ہیں وہ جنات جو، کس کے؟ ملکہ سبا اس کا نام ہے، ملکہ سبا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ زمین، روئے زمین کے اوپر ایک ایسا خطہ ہے جو آج بھی موجود ہے، تواریخ کے حوالے سے ملتا ہے، جہاں ملکہ بلقیس یا ملکہ سبا کا وہ علاقہ، وہ اس کے پرانے محلات، کھنڈرات بھی موجود ہیں تاریخ کے اندر۔ تو وہ اس نے کہا پھر تو وہاں رکا کیوں، فوراً کیوں نہیں آیا، دیر تجھے ہوگی، میں نہیں بار بار آپ نے یعنی کہ حدود نے کہا سرکار آقا دو عالم شہنشاہ عالم، میں نے اس کو دیکھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتی، تمام اس کی مخلوق یا اس کے درباری اس کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن وہ سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ کس کو سجدہ کرتی ہے؟ وہ سورج کو خدا مانتی ہے، اور سب اس کو خدا مانتے ہیں، ملکہ مانتے ہیں، حاکم مانتے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا تھا، میں کچھ دیر کے لیے رک گیا کہ واقعی میں غلط تو نہیں دیکھ رہا، نہیں، جب میں نے اپنے تصدیق کر لی، دیکھ لیا اس کو کہ حقیقت میں یہ سورج کی پجارن ہے، تو میں نے سوچا یہ بات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کروں گا۔ تو اس طرح میں دیر سے آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، گستاخی کی معافی ہو، خطا ہوگی تو معافی چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً جلال سے اپنے دربار پر تخت پر کھڑے ہوئے تمام دیو ہیکل بڑے بڑے جنات، کیونکہ آپ کے غلام تھے، تو ان کو حاضر کیا، ان کا حاضر ہو جاؤ تمام جنات، دنیا جہاں روئے زمین مشرق مغرب سے تمام ملکوں، تمام روئے زمین کائنات کے جو جنات یہاں میرے حضور حاضر ہو جاؤ، حکم ادب، حکم کی بجاوری کرو، تابعداری کرو۔ تو وہ سارے جنات حاضر ہو گئے۔ آپ نے کہا یہ حدود کہتا ہے کہ فلاں جگہ ایک ملکہ کی حکومت ہے، وہ بادشاہوں کی طرح وہاں حکومت کرتی ہے، اور تمام روئے زمین کے جتنے بھی جنات ہیں تمہارے علاوہ وہ سب اس کے غلام ہیں، اس کو خدا مانتے ہیں، اور وہ خود سورج کو خدا مانتی ہے، اس کی پرستش عبادت کرتی ہے۔ تو جنات نے فوراً تصدیق کر دی، کیونکہ جنات کی قوم کی وہ ملکہ تھی نا جی۔ جیسے بنی نوع انسان کو آج کل سیٹلائٹ کے اوپر، انٹرنیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر فوراً ہی بین الاقوامی خبریں مل جاتی ہیں کہ فلاں جگہ یہ کیوں کہ ہم بنی نوع انسان ہیں، ہیومن رائٹس کے تحت پوری دنیا میں سیٹلائٹ کمیونیکیشن، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور یہ انٹرنیٹ ورلڈ وائڈ ڈویژن آن لائن رہتا ہے، پوری دنیا کو، پوری دنیا کے خطوں کی خبریں ملتی رہتی ہیں، کجا کے خبریں پہنچانے والوں غافل ہوں، جاہل ہوں، لیکن یہ خبریں پوری دنیا میں فوراً پہنچ جاتی ہیں، ہر خطے میں ہر چیز پتہ لگ جاتی ہے۔ تو یہ اس دور سے زیادہ قیمتی دور تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، تمام روئے زمین کے جنات بھی وہاں تھے۔ تو ان سے پوچھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، کیا یہ جنات تم سے زیادہ طاقتور ہیں، یا زمین پر اور جنات رہتے تھے جو میرے غلام نہیں بنے؟ تو ان بڑے بڑے دیو ہیکل جنات نے کہا، آقا یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا شہنشاہ روئے زمین، یہ جنات فلاں جگہ سے آئے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو آپ کی نبوت کا، آپ کی بادشاہت کا، حکومت کا علم نہیں ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو سکون آیا، صبر کیا، سمجھ گئے کہ ان لوگوں کو مسلمان کرنا پڑے گا۔ تو تمام جنات کو کہا، تو پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح تم ساری
روئے کائنات کے جنات میرے غلام اور میرے خادم ہیں، میری حکومت کے، میرے حکم کے تابع دار ہیں، ان سب کو، اس کی ملکہ کو میرا تابع دار بناؤ فوراً، کوئی حکمت عملی فارمولہ نظریہ بناؤ۔ میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ تم جنات یہاں سے میرے دربار سے اٹھو اور اس ملکہ کو اس کے تخت سمیت اٹھا کر لے آؤ، باقی میں سنبھال لوں گا۔ تو آپ کے دربار میں تمام جنات نے سر جھکا دیا، اور جو تمام جنات کا سب سے بڑا سردار دیو ایکل طاقتور ترین جن تھا، وہ بولنے لگ گیا، یا آقا سلیمان ابن داؤد شہنشاہ روئے زمین عالمین، آپ کے حکم کی میں بجا لاتا ہوں، میں جاتا ہوں اور اس کو ملکہ کو اور اس کے تخت سمیت اس کو اٹھا کر آپ کے دربار میں پیش کر دیتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کب تک آئے گا تو؟ تو دیو کل جن نے کہا، میں اب جاتا ہوں، صبح کا ٹائم ہے اور شام تک انشاءاللہ واپس آ جاتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جلال میں بولے، نہیں اے میرے غلام، جنات کے سردار، اے جنوں کے سردار، بادشاہ، جنوں کے استاد، مجھے یہ ٹائم پسند نہیں ہے، مجھے تو جلدی سے چٹکی مارو حکم کروں تو یہ چیزیں یہاں حاضر ہو جانی چاہیے، مجھے یہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، تو اب بیٹھ جا۔ تو ابھی تھوڑی دیر ہوئی نہیں تھی کہ آپ کے دربار میں سے ایک معمولی سا انسان، فقیر، جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام کا فقیر تھا، اس طرح کی شکل و صورت کا کوئی ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، انسانوں میں سے، جنوں میں سے نہیں، مخلوق خدا بند قدوس کے انسانوں میں سے۔ اس نے حضور کو اشارہ کیا کہ میں کیا آپ کے دربار میں حاضر ہو سکتا ہوں، میں کوئی سوال کر سکتا ہوں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً کہا، آئیں جی حضور تشریف لائیں، بیٹھے میرے قریب آ جائیں۔ تو اس بندہ خدا نے کہا، آقا کیا مجھے اجازت ہے میں آپ کی تمنا کو، دعا کو، دل کی تمنا کو فوراً پوری کر دوں؟ جب اس نے کہا فوراً پوری کر دوں تو حضرت سلیمان علیہ السلام بہت خوش ہوئے، آپ کے اندر خوشی کی انتہا نہ رہی، اور بڑائی کی اللہ تعالیٰ کی۔ کہا، ہے بندہ خدا، تو کیسے لائے گا؟ تیرے پاس کوئی علم ہے؟ کیا جنات کے اوپر قابض ہے؟ جنات تو سارے میرے غلام ہیں۔ تو اس بندے نے کہا، میں اللہ کی کتاب کا علم جانتا ہوں۔ اس بندے نے کہا، میں اللہ کی کتاب کا، رب العالمین حاکم الحاکمین، جو ہم سب کا، آپ سب کا الہ ہے، معبود ہے، رب العالمین ہے، تمام شہنشاہوں حاکمین کا حاکم الاعلیٰ، رب العالمین، رب ذو العرش العظیم ہے، اس کی مقدس کتاب کا علم جانتا ہوں۔ تو میں اب کہیں تو میں کر دیتا ہوں، آپ جنات سے کروا رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا شام کو، تو میں آپ کو ابھی آپ حکم کریں تو آپ کے سامنے حاضر ہوگا، کچھ دیر میں، کچھ پل میں۔ آپ آنکھ کو تھوڑا سا جھپکیں گے نہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ موسیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام شہنشاہوں کے شہنشاہ، بہت بڑے ہیرے جوہرات، دنیا جہاں کے قیمتی ترین ہیرے جوہرات کے مقدس تخت کے اوپر جلوہ افروز فرما تھے اپنے دربار عالی کے اندر۔ تمام دنیا کے جنات، مخلوق، چرند پرند، حیوان آپ کے دربار میں سجدہ کرنے کے لیے، آپ پر درود پڑھنے کے لیے حاضر تھے، جھکے ہوئے تھے۔ تو ان میں سے یہ ایک بندہ، اللہ کا بندہ، عام بنین و انسان کی اولاد کا بندہ، جس نے کہا کہ میں اس کو چند پلوں میں آپ کے سامنے حاضر کرتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کہی اور کہا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، انک انت رب ذو العرش العظیم وهو رب ذو العرش العظیم، رزاق ذو القوۃ المتین، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم۔ اور سبحان اللہ، بسم اللہ کہہ کر سلیمان علیہ السلام نے ایک رکا لکھا، یعنی کہ اس بندے کو کہا کہ آپ لے آئیں جی۔ لو بندے نے کہا، جی آپ سلیمان علیہ السلام آپ اپنی آنکھ کو تھوڑا سا جھپکا دیں۔ جھپکا دیا تو بندہ خدا نے اشارہ کیا تو وہ تخت تاج سمیت وہ ملکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوگی۔ نہیں سوری، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک رکا لکھوں گا، وہ رکا اس کو پیش کر دیا جائے، اور وہ نہ مانے
تو اس کے تخت کو اس کے سمیت اٹھا کر میرے دربار میں لے آنا، تو مجھے کچھ دیر کی مہلت دو۔ اب سلیمان علیہ السلام نے مہلت مانگی، کس سے؟ اس اللہ کے ولی کامل بزرگ بندے سے جو اللہ کی مقدس کتاب کا علم رکھتا تھا۔ پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنوں بتوں نے لوگوں نے مہلت مانگی کہ میں صبح نہیں شام کو لے آؤں گا۔ اب سلیمان علیہ السلام فرما رہے تھے کہ نہیں، مجھے فوراً چاہیے۔ تو جب فوراً کا معاملہ حل کرنے کا ہو گیا، وہ بندے نے اس چیز کی گارنٹی دے دی کہ میں آپ کو پل بھر میں لا دوں گا، تو پھر موسیٰ نے سب سے درخواست کی کہ آپ تھوڑی دیر رکیں، محل کو اس قسم سے آرائش کریں، کیونکہ میں نے ایک جنوں کی ملکہ کا استقبال بھی کرنا ہے، اس کو دعوت دینی ہے، اس کو اٹھا کے لانا ہے، تو اپنے محل میں تھوڑی ترمیم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جنات کو حکم کیا، ویسا جنات نے فوری طور پر محل کو بنا دیا۔ پھر اس کتابی علم کے عالم فاضل بزرگ اللہ کے ولی کامل کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم کیا، ہاں جی لے کر آئیں۔ تو وہ ایک رکا دیا تھا، وہ رکا اس شخص نے پیش کیا۔ ملکہ نے انکار کیا اور کہا کہ میرے پاس جو طاقت ہے دنیا جہاں کی طاقتوں سے کئی ہزار لاکھوں گنا طاقتور جنات میرے ہیں، تو میری جنات سے جنگ جو کرے گا وہ مرے گا، کھپے گا، ختم ہو جائے گا۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا تھا کہ تو اللہ کے راستے میں اللہ کو حاکم رب مانتے ہوئے میرے ساتھ اللہ کی اطاعت کر مسلمان ہو جا اور میری تابعدار ہو جا، یہ لکھ کر بھیجا۔ اگر نہیں ہوتی تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جا، یہ رکا لکھ کر بھیجا تھا۔ نیچے لکھا تھا کہ یہ من جانب شہنشاہ روئے زمین ارض، تمام جن و انس جنات کے شہنشاہ حضرت سلیمان ابن داؤد شہنشاہ جہاں اپنا نام لکھ دیا۔ تو وہ بزرگ اللہ کے کتاب کے علم کے بندے نے آپ کا رکا ادھر دیا اور وہ پڑھ کر ناراض ہوئی حضرت سلیمان سے، اور آپ کی اس جنگ کے اشارے سے اس نے جنات کو حاضر کیا، دربار لگایا بہت بڑا، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام دربار لگایا۔ اس نے کہا اے جنات، مجھے یہ رکا آیا سلیمان کی طرف سے، کیا اس کو مانوں نہ مانوں، یا آپ جنگ کر لو گے، جنگ کے لیے تیار ہو؟ تو تمام جنات بھوت جو دیو ہیکل دنیا کے عظیم کبھی ترین جنات کی ملکہ تھی، جس کی وہ خود بھی جننی تھی، جن تھی، ٹھیک ہے، جنات بھوت پریوں کی ملکہ تھی، تمام جنات بھوت پری ہر کی وہ مالکہ تھی اور ملکہ تھی، حکومت کرتی تھی، بادشاہ تھی، بادشاہوں کی ملکہ تھی۔ تو جنات نے وہ رکا پڑھا، دربار میں پڑھ کر سنایا گیا۔ تو جنات نے کہا اے ملکہ سبا، ملکہ بلقیس، یا کیا اس کا نام تھا، کہ واقعی یہ رکا جس شخص نے، جس بادشاہ شہنشاہ نے لکھا ہے، اس کے رکے پر آپ ایمان لائیں نہ لائیں آپ کی مرضی، لیکن جو آپ نے مشورہ پوچھا وہ ہم آپ کو صحیح دیں گے۔ اس کی فوج اور جنات کے ساتھ جتنی بڑی اس کی فوج ہے، ہماری اس کی فوج کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ شہنشاہوں کا شہنشاہ روئے زمین کے اوپر سلیمان ابن داؤد، شہنشاہوں کا شہنشاہ، یہ اللہ کا نبی بھی ہے اور یقیناً اللہ رب العالمین کو مانتا ہے۔ اس کی جنگ کے ساتھ ہماری فوج جنگ نہیں کر سکتی، آپ نیست و نابود ہو جائیں گی، یہ ملکہ جنات کی فوج ساری ٹکر نہیں لے سکتی۔ تو پھر اس نے کہا کہ پھر کیا کریں، پھر اس کے حضور حاضر ہو جائیں، پھر مان لیتے ہیں پھر رکے کو۔ تو اس وقت وہ اللہ کے بندے نے اس حساب سے ان سے رابطہ کیا تھا کہ وہ یہ پل دو پل کے اندر یہ ساری کہانی مختصر ہو گئی اور ملکہ کو حاضر کر دیا اس کتابی علم والے نے۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پورے اپنے دربار کے اندر جو فرش تھا وہ ایسا بچھا دیا کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ عورت واقعی جنات کی ملکہ ہے، تمام روئے کائنات زمین کے جنات اس کے قبضے میں ہیں۔ اتنی بڑی حکومت کر رہی تھی، جس کو میں نے دعوت دی اور جس کو جنات ہار گئے کہ صبح جانا شام کو لانا، اور اللہ کے برگزیدہ علم مقدس کتاب کے عالم فاضل بزرگ ولی کامل نے کہا کہ میں اشارے میں لے آؤں گا۔ تو میں نے اس طرح اپنے محل کو آراستہ کیا دیکھنے کے لیے کہ یہ کتنی طاقتور ہے۔ یہ اس کا بادشاہ کا ذہن تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ وہی بات ہوئی جب وہ دربار میں تخت سمیت حاضر ہو گئی
تو وہ دیکھ کر کانپ گئی، سوچ رہی تھی کہ میں تو ابھی جنات کو کہنے والی تھی جنگ کریں نہ کریں، اور میرا تخت حضرت سلیمان کے دربار میں پیش ہو گیا۔ اتنا بڑا بادشاہ، روئے زمین کے اوپر میرے جنات سچے تھے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان سے جنگ نہ لڑنا۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ میں یہاں پر اس کے دربار میں بھی حاضر ہو گئی۔ اتنا طاقتور شہنشاہوں کا شہنشاہ، تمام جنات، میرے جنات، تمام روئے زمین کے جنات اس کے غلام اور خادم ہیں۔ اور یقیناً جب وہ تخت سے اٹھی استقبال کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، فرش پر پیر رکھنا چاہا تو اس نے اپنے وہ جو لباس پہنا ہوا تھا نا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بین الاقوامی سطح پر انگلش ممالک میں، بین الاقوامی سپر کنٹریز کے اندر جب شادیاں ہوتی ہیں تو دولہا نے سفید رنگ کی ساڑی، وہ ایک لانگ ڈریس پہنتی ہیں جس کو آگے سے پیچھے سے کئی سینکڑوں نوکروں نے اٹھایا ہوتا ہے، جو سونے چاندی ہیرے جواہرات کی کڑھائی سے آراستہ کی جاتے ہیں۔ یعنی ان کی وہ جو لباس ہوتا ہے بہت لمبا ہوتا ہے، جسم بھی چھپ جاتا ہے، اور وہ زمین فرش کے اوپر کئی فٹ، 100 فٹ لمبا ہوتا ہے۔ تو اس کو نوکر چاکر دائیں بائیں پیچھے کھڑے ہو کر اس کو اٹھاتے ہیں تاکہ ملکہ آرام سے گزر جائے۔ اس طرح وہ جب دربار میں حاضر ہوئی اپنے تخت کے اوپر بے ساز و سامان اپنی فوج کے بغیر، تو کانپ گئی، گھبرا گئی، اور فوراً ہی جلدی سے اس فرش پر، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے فرش کے اوپر اترنے کی کوشش کی تو اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے لباس کو یوں اٹھانے کی کوشش کی۔ اتنے بڑا لباس پہنا والا، سونے چاندی ڈائمنڈ کے ہیروں سے تاج، اور جو لباس سجا ہوا بھرا ہوا تھا کہ دنیا جہاں کے قیمتی ترین ہیرے جواہرات اس کے اوپر آراستہ اور کڑھائی کی ہوئی تھی۔ تو اس نے جلدی سے اپنے لباس کو، ٹانگوں کو یوں اٹھانے کی کوشش کی۔ اس کو ایسا لگا کہ حضرت سلیمان نے اس دربار میں مجھے بلایا ہے تو مجھے فرش پر نہیں اتارا، پانی کے اوپر میرا عرش کھڑا کر دیا ہے، میرا جس عرش پر وہ بیٹھی ہوئی تھی یہاں حاضر ہو گیا ہے۔ تو وہ پانی کی طرح چمک رہا تھا آپ کا صحن، دربار عالیہ کا برآمدہ جو ہے۔ تو وہ جلدی سے کپڑے کو، جیسے کہتے ہیں نا پانی آ جاتا ہے کوئی، تو جلدی سے انسان، عورت مرد اپنے شلوار کرتے میکسی ڈریس کو ہاتھ سے ٹانگوں کے اوپر سے اٹھاتے ہیں تاکہ کپڑے گیلے نہ ہو جائیں۔ تو اس طرح اس نے کپڑے اٹھانے کی کوشش کی اور جلدی سے زمین پر فرش رکھا، پیر رکھا تو کھڑی ہو گئی، اور اس وقت بھی کانپ گئی کہ یہ تو فرش ہے، پانی نہیں ہے۔ تو ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت ہی، کہتے ہیں تاریخ کے گواہ ہے کہ زوردار قسم کا ماشاءاللہ بہت بڑا ایک مدح خیز کہا لگایا، جیسے شہنشاہوں کے شہنشاہ کہا لگاتے ہیں۔ وہ ہنس کر آپ مسکرائے، تبسم فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح گزار کرنے کے لیے فوراً اللہ تعالیٰ کے آگے جھک گئے، اور جھک کر کہا، اے اللہ تو رب ذوالعرش العظیم، واقعی رب ذوالعرش العظیم حاکم ہے، تو سچا ہے، تمام دنیا جہاں میں کوئی تیری الہیت اور معبودیت اور تیرے عرش اور تیری حکومت کے برابری نہیں کر سکتا۔ تو وہ اس نے دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام رب ذوالعرش العظیم کے آگے جھک رہے ہیں، تو وہ جلدی سے بھاگ کر دوڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بازو میں بیٹھ گئی، اور جلدی سے اس نے بھی سجدہ کر دیا۔ اس نے یہ لفظ کہا، اور یہ قرآن پاک کی مقدس کتاب میں لکھا ہوا ہے، ام الکتاب میں، تمام صحائف انبیاء میں، کہ اس نے جلدی سے سجدہ کیا اور رونے لگ گئی اور اقرار کیا، کلمہ پڑھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی شہنشاہیت کا، نبوت کا، اور اللہ رب العرش العظیم کو کہہ کر اس نے کہا کہ میں اس رب العرش العظیم جو سلیمان کا رب ہے، شہنشاہ روئے زمین کے سلیمان نبی اللہ کا رب ہے اور حاکم الحاکمین ہے اور رب ذوالعرش العظیم ہے، میں اس کے آگے سجدہ کرتی ہوں، سلیمان کے ساتھ مسلمان ہو کر سجدہ کرتی ہوں، اس پر ایمان لاتی ہوں۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب تک حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں نماز ادا کرتے رہے، وہ ملکہ، دنیا جہاں کی جنات، خزانوں کی مالک ملکہ وہاں پر سجدہ کرتی ہوئی، جب دیکھا سلیمان علیہ السلام نے نماز پڑھ کر سلام پھیرا تو اس نے بھی سلام پھیر کر آپ کی قدم بوسی کی، آپ کے زانوں پڑ گئی، جھک گئی کنیزوں کی طرح، خادماؤں کی طرح۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ سے پیار بوسہ کیا، آپ کو گلے لگایا اور آپ کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، یعنی اتنا خلوص اور ادب دکھایا کہ وہ عورت آپ کی گرویدہ ہو گئی، وہ مسلمان ہو گئی، اللہ مخلص بندی بن گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام
نے اس کے ساتھ نکاح بھی کر لیا، شادی بھی کر لی، اور وہ آپ کے دربار میں ہزاروں کنواری لڑکیاں جو ملکائیں تھیں، رانیاں تھیں، شہزادیاں تھیں، ان رانیوں، شہزادیوں، ملکاؤں میں وہ بھی شامل ہو گئی۔ یہ تو حکومت اور علم، کتاب اور اللہ کی حاکمیت، رب ذو العرش العظیم، جس کو سارا کائنات 1,24,000 سے زیادہ کم و بیش انبیاء، کروڑوں اولیاء اللہ کے برگزیدہ بندے روئے زمین کے اوپر، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، جنات، بھوت، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کو سجدہ کرتی ہے، اس کو مانتی ہے۔ تو ایسے جلیل القدر نبی، تمام نبیوں کے ہم امام مانتے ہیں، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، رسول اللہ، رب رحمۃ اللہ عالمین، اور امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جن کی آخری کتاب، آخری نبوت اور ختم نبوت، اور ان کی رحمۃ اللہ عالمین، ان کی نبوت، ان کی ملت، ان کے اسلام دین کے ہم دائی، سپاہی، خادم، غلام ہیں۔ ابو الحسنین کریمن امہات المومنین کے خادم، غلام ہیں، اور آپ کی حکومت اور آپ کے قرآن کے ہم غلام فقیر ہیں، ہم سوالی ہیں۔ اللہ ہم کو ہدایت بخش، تعلیم عطا فرما، علم سے پرنور فرما، قابل فرما، ہدایت دے، روزی رزق دے، بچوں کو اعلیٰ، خاندان کو عہدوں پر فائز کر، بچیوں کو اعلیٰ عہدوں پر فائز فرما، روزی رزق، اعلیٰ درجات، بے بہا روزی رزق دے، ان کی روزی رزق میں، ہمارے روزی رزق میں بے بہا اضافہ فرما۔ تو بے بہا روزی رزق دینے والا ہے، درجات بڑھانے والا ہے، عزت احترام کرانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے استغفار کرتے ہیں ہر برے کلمے، برائی سے، سوچ سے، برے لوگوں سے، شیطانوں، مردودوں، دشمنان دین، دشمنان انبیاء اللہ، دشمنان ہدایت رسول اللہ سے، جو بھی دشمن ہیں ان سے ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ تیری ہر وقت۔ تو آگے تھوڑا سا واقعہ رہ گیا ہے ایک اور ولی کا۔ یہ جو ولی ہیں یہ ہماری سرزمین مقدس پاکستان، اس پرانے ہندوستان کی سرزمین مقدس کے اوپر، سندھ کے اندر ہیں۔ کہنے کو دنیا شاید ان کو نہ سمجھتی ہو، لیکن وہاں کے سندھ کے صوبہ سندھ کے علاقے کے لوگ ان کے غلام ہیں، ان کو بہت مانتے ہیں، پیر و مرشد، ولی اللہ کامل۔ ویسے تو روئے زمین پر جتنے بھی مسلمان اللہ کے اولیاء اللہ موجود ہیں، برگزیدہ مسلمان بندے، علم و حکمت کے مالک، وہ اولیاء اللہ کے درباروں پر آنا جانا، وہاں نماز پڑھنا، دعا مانگنے کو عین عبادت سمجھتے ہیں، اللہ کے ذکر اذکار اور ولیوں کی تعریف کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ یہ بہت اچھا عمل اور بہت اچھی کوشش ہوتی ہے انسان کی، جو اپنی توفیق کے حساب سے دنیا میں جہاں جا سکتا ہے، اللہ کی مقدس مقامات، عبادات، اولیاء کے درباروں پر، خانہ کعبہ میں حج عمرے کے لیے، بیت المقدس اور دیگر مقدس مقامات پر زیارت پہ، تو یہ مقدس کوشش ہے، مقدس رحمت اللہ کے خزانے ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرت سخی لال شہباز قلندر، جو روئے زمین سندھ کے اوپر مشہور دربار ہے، مشہور شخصیت گزری ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں، اور یہ اس میسج کو آج مکمل کرتا ہوں۔ پھر آئندہ میسجوں میں مزید اور اللہ کے اولیاء اللہ، کتابی علم والے بزرگ، اور اللہ کے انبیاء کی، قصص الانبیاء کی مقدس کتابوں کا قصہ، کہانی اور مقصد، غرض غائز، وہ انشاءاللہ سناؤں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق، رحمت، روزی رزق سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت، لمبی عمر دے، علم و فہم، فراست اور فہم تفہیم کے اندر کامل فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، ظاہری باطنی، ماں باپ، بہن بھائیوں، ملک کے اندر تمام کے ساتھ کی ہوئی خطائیں، گستاخیاں، بد کلامیاں سے ہمیں پناہ میں رکھے، اور معاف فرمائے گناہ، اچھی زندگی عطا کرے، اچھے اعمال عطا کرے، ہمارے اعمالوں کو کی اصلاح کرے، ترقی و شادمانی عطا کرے۔ تو حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ السلام اس روئے زمین ہندوستان کے اندر، پاکستان و ہندوستان کی تقسیم سے پہلے کے بزرگ ہیں، اس لیے اس کو برصغیر ہندوستان، ایشیا کے بزرگ کہا جاتا ہے۔ تو میں نے پہلے آپ کو یہی کہنا تھا کہ ہندوستان برصغیر روئے سرزمین کی مقدس زمین، سندھ کی مقدس زمین کے بہت بڑے ولی کامل بزرگ گزرے ہیں، جن کو قلندر کا خطاب ملا۔ دنیا میں کہتے ہیں 2.5 قلندر گزرے ہیں، یعنی یہ قلندر کی بھی ایک ڈپارٹمنٹ، ایک ڈویژن ہے
ایک فیلڈ ہے، ایک بہت بڑا اولیاء کے درجات میں سے ایک درجہ ہے. جیسے میں نے آپ کو بیشتر کہا، قرآن پاک کے اندر لاکھوں آیات ہیں، لاکھوں افہام تفہیم کے درجات ہیں، منزلیں ہیں، جن کو سمجھتے عمر کا کافی حصہ گزر جاتا ہے، اور پھر اس پر عمل کرتے ہوئے عمر کافی حصہ گزر جاتا ہے. یہ پھونک مار کر قرآن پاک کی تعلیمات حاصل